میرا دل پذیر نام ہے. میں یہاں کا مقامی بندہ ہوں. تقریباً 30-35 سالوں سے کہانیاں سناتا ہوں. تو سب لوگ مجھے جانتے بھی ہیں, بیرونی ملکوں کے لوگ بھی مجھ سے کہانی سن کے جاتے ہیں. تو آپ ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں صاحب. اب جی سیفر ملوک شہزادہ جو تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا کہ جس کے نام کے اوپر اس جھیل کا نام رکھا گیا. وہ مصر کا بادشاہ تھا, شاہ آسم کا بیٹا تھا, سیف اس کا نام تھا. اس نے جی مصر میں خواب دیکھا. خواب دے بچ اس جھیل کو بھی دیکھا اور مصر سے یہاں تک رستہ بھی دیکھ لیا اور پری بدر جمال کو بھی دیکھ لیا. تو صبح اٹھ کو اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ, میں نے رات کو ایک جھیل دیکھا اور پری کو دیکھا, اب مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی, وہ ناری ہے, آپ خاکی ہیں, وہ آگ کی پیدائش ہے, آپ مٹی کی, آپ کو اور پری کا ملاپ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ باپ کی نافرمانی سے کئی سال زمانے گھومتا پھرتا, آخر ناران میں پہنچا تو 12 سال راستے پہ لگے تھے. جب ناران میں پہنچا تو اس کو اللہ والا ایک ولی بزرگ ملا. اس ولی سے پوچھا کہ مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس نے بولا کہ یہ سامنے پیچھے جو چھوٹی پہاڑ ہے, اسی کی بیک سائڈ میں ایک خیمے کی طرح پتھر ہے, وہ اب بھی موجود ہے. اس پتھر کے ساتھ جاؤ اور 40 دن کا چلا کرو, اللہ کی عبادت کرو, تب پری کا پتہ چلے گا. اس نے جا کر اس پہاڑ کے اوپر 40 دن کا چلا کیا. 40ویں دن کے بعد 2 جنات اس کے قبضے میں آ گئے. ان جناتوں نے سلیمانی ٹوپی پہنائی تو جھیل کے کنارے پر لے آئے. وہ کسی کو نظر نہیں آتا, اس کو سب کچھ نظر آتا ہے کیوں کہ اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے. تو ساتھ اس کی سہیلی تھی 8ویں, وہی ملکہ بدر جمال پری جو خواب میں ملی تھی. یہاں پہ نہانے کے لیے آئی کوہ کاف سے. کوہ کاف جو ہے روس کے پاس ہے, چچنیا کی طرف ہے, رشیا میں ہے. آ کر سب نے اپنا اپنا لباس اتارا تو یہاں پہ نہانا شروع کر دیا. بدر جمال کا لباس جو تھا وہ جنوں نے اٹھا کے شہزادے کو دے دیا, شہزادے نے اپنے قبضے میں کر لیا. دوسری سہیلیاں لباس پہن کر چلا گئی تو بدر جمال اکیلی رہ گئی, وہ جا نہیں سکتی تھی. شہزادے نے اس کو اپنی چادر پہنا کر نیچے ناران لے گیا. جب ناران میں پہنچا تو دوسری سہیلیوں نے جا کے دیو سفید کو بتایا. دیو سفید جو تھا پری کا عاشق مزاد مالک تھا کہ پری ہم سے جدا ہو گئی ہے, پتہ نہیں ہے جھیل کے اندر ڈوب کے مر گئی یا کسی چیز نے کھا لی. باہر کی بات نہیں بتائی کہ شہزادہ لے گیا. دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنی ایڑی لگا کر یہاں سے سارے جھیل کو توڑ دیا, خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ چلے. تو پہلے یہ آگے سے سارا بند ہی بند تھا, بہت بڑا اختلاف جھیل تھا اور چھوٹی گربڈی کے پیچھے جو گیپ جا رہے وہاں سے پانی کا رستہ جاتا تھا. دیو نے یہاں سے توڑ دیا. طوفان گیا ناران کے پاس تو پری اور شہزادے دونوں نے دعا مانگی کہ اللہ میں بچا. طوفان آ گیا, اللہ کی قدرت سے ایک سرنگ بن گیا. دائیں سائڈ سے بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ سے بھی. پری اور شہزادہ دونوں بچ گئے. سرنگ اب بھی موجود ہے ناران میں. سیفر ملوک ہوٹل سے 5 منٹ کا رستہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور دیو نے غصے کے ساتھ یہاں سے ایک اور چھلانگ لگائی تو دوا صحیح میں لگا. دیو کا سانس چلا گیا پری کے صدمے سے. پری کو لے کے شہزادہ شہر مصر کو چلا گیا. شہزادے کا سیف نام تھا, ملوک ملاقات سے کہتے. یہاں پر پری اور شہزادے کی ملاقات ہوئی ہے, اس لیے اس جھیل کا نام مشہور کیتے سیفر ملوک جھیل اور اس کی داستان بنی ہے. پھر لوگ آنے شروع ہوئے. اس وقت انسان کی آبادی نہیں تھی, کو کافی پریستان تھا, پریوں کا دیس تھا. اور آپ اس وقت 10,500 کی ہائٹ پہ بیٹھے ہیں ستائے سمندر سے. وہ سامنے ملکہ پربت برف والی جو آخری چوٹی ہے, اس کی 17,000 ہائٹ ہے, 7,000 یہاں سے اوپر ہے. لیکن آج دن تک اس پہاڑی کو کسی نے سر نہیں کر پایا. اس کے اندر سونے کی معیشت ہے, پریاں عبادت کرتی ہیں. جو بندہ بھی جاتے ہے اس کو گرا دیتی ہیں. 98 کا واقعہ راشد بٹ لاہور کا ایک بندہ تھا. وہ کہتا تھا کہ میں نے اس پہاڑ کو سر کرنا ہے. لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلا گیا. جاتے ہوئے رستے میں گر کے مر گیا تھا. 13 دن بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے مقامی لوگوں کو. انہوں نے اٹھا کے نیچے بھیجا ہے. چاندنی رات ہوتی ہے, چاند کی جب 14ویں رات ہو تو پریاں اترتی ہیں یہاں پہ. لیکن آپ جیسے لوگوں کو نظر آ سکتی ہیں یا چلے گزار لوگ ہوتے ہیں یا عبادت کرنے والا بندہ, ہر بندہ پریاں نہیں دیکھ سکتے. یہی دیکھ سکتے ہیں کہ ان پہاڑوں کے نظارے ہوتے ہیں.
और आए दिन तक झील की गिराई का अंदाजा भी किससे नहीं ले सके कि अंग्रेज आया था। उसने 5 मन रस्सी लाई थी। उस वक्त गाड़ियां नहीं चलती थी खच्चरों पे। आगे 10 किलो कलवा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे। रस्सी चलते चलते खत्म हो चुकी, लेकिन इसकी गिराई का अंदाजा नहीं कर सका। 5.5 किलोमीटर इर्द गिर्द है, 600 कनाल रकबे में ये सारा झील है। इसकी गिराई का कोई अंदाजा नहीं है। और यही रास्ता जा रहा है इसी पहाड़ की भी एक साइड पे आंसू झील है। तो जब शहजादा परी को लेके चला गया तो देव रो रहा था, देव का आंसू गिर गया। वहां पे एक छोटा सा झील है, आंख जैसा निशान है, आंसू जैसी आगे से बहती है कतरे कतरे से। 8 घंटे तो मजीद लगते हैं 4 जाने में और 4 आने में। यहाँ से घोड़े पे जाना होगा या पैदल, आगे गाड़ी नहीं जा सकती। स्टोरी खत्म सा।